لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام اور اسی سلسلے کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی. پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسے کمال تک پہنچنے کے لیے خدا نے خود اس کا انتظام کیا، اور اس انتظام کے لیے اس نے اپنا نظام جو ہے وہ بھیجا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اس نے اپنے منتخب شدہ بندوں کو ہمارے درمیان میں حاکم بنایا. یہ خدا کا امر، یہ خدا کا حکم ہے جسے اس دنیا میں جاری ہونا ہے. جو بھی اس کام میں آگے کی طرف بڑھتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. جو امر الہی میں شامل ہو جائے خدا اسے اس دنیا سے بھی نجات دے دیتا ہے اور اس دنیا میں اسے بقا دے دیتا ہے. ظاہری دنیا گو کہ گننے کو کئی ہزاروں سالوں سے زیادہ کی ہے، لیکن اس میں ہمارا حساب صرف ہماری اپنی زندگی کا ہے. بہت بڑا کینوس ہے کہ جس میں مختلف رنگوں کے اسٹروک لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی اس میں صرف ایک نقطے کی مانند ہے. ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا، ہم سے دوسروں کا حساب نہیں. ہم اپنے آپ کو کس طرح لے کر چل رہے ہیں؟ آزمائشیں، امتحان، ابتلاءات، مشکلات. خب یہ دنیا کا خاصہ ہے. دنیا اس مشکلات سے جدا نہیں ہو سکتی. کوئی یہ کہے کہ میں دنیا میں رہوں اور مجھے کوئی مشکل نہ آئے، خب یہ ممکن نہیں ہے. جو ہمیں ظاہراً ایسے لوگ لگتے ہیں کہ خدا جن پر کوئی مشکلات نہیں ڈالتا، یہ وہ لوگ ہیں جسے خدا نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اور جنہیں خدا حال پر نہیں چھوڑتا انہیں گرفتار رکھتا ہے، انہیں مشکلوں میں پھنسا کے رکھتا ہے. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات یا زیادہ تر یہ مشکلات ہماری اپنی ہوتی ہیں.
یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، ہمارے ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اسے سلجھانے کے بجائے مزید اپنی زندگی میں الجھتے رہتے ہیں، جبکہ خدا ان آزمائشوں میں ڈالتا اس لیے کہ خدا ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ اگر امتحان نہ ہو، سختی نہ ہو، تو کوئی بھی شخص اپنے پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنی سختی ہوگی، جتنی محنت کرے گا، اور اتنا ہی سخت امتحان دے گا۔ آپ کے سامنے جتنی بہترین یونیورسٹی میں جانا چاہیں، اتنا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، اتنے آپ کو پرسنٹیج زیادہ جائے۔ جو فارغ یونیورسٹی ہے اس میں عربی داخل لے لیتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی یونیورسٹی، ایک ایسی کمپنی میں داخلہ چاہتے ہیں جو کائنات کے امام کی کمپنی ہے۔ اس کمپنی کے لیے اسکروٹننگ بہت سخت ہے، اس کمپنی کے لیے داخلہ بہت آسان نہیں۔ انسان ظاہری طور پر اسے لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے، آسان نہیں۔ اتنا آسان ہوتا تو کربلا میں 72 نہ ہوتے۔ جانتے، سنتے، مانتے ہوئے امام کا ساتھ نہیں دے پائے، کیونکہ امام کے ساتھ دینے کے لیے اپنے باطن کو ولایت کے عطر سے معطر کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ باطن جب تک ولایت کے عطر سے خوشبودار نہ ہو، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں امام کے قریب ہیں، لیکن کتنے ہیں جو امام کی اطاعت کر رہے ہیں؟ لوگوں نے تو مولا کائنات کو بھی مشورے دیے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے، آپ قیام کیوں نہیں کر لیتے، آپ یہ، مگر وہاں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی نگاہیں امام کی نگاہوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ جو امام کی نگاہ ہے وہی امر ان کے وجود میں پیوست ہو رہا ہے۔ کہیں تاریخ نے لکھا نہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت علی کو کوئی مشورہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کہ عطر نے وجود کو معطر کیا ہوا ہے، وہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک قدم تو دور کی بات، ذہن بھی امام سے آگے جائے۔ کشتی ولایت میں سوار ہونا آسان نہیں ہے۔ آج باتیں کرنا بڑا آسان ہے، ہم بھی ہوتے تو یہ ہو جاتا تو وہ کر لیتے، یہ کیسے لوگ تھے۔ شکر کریں اس امتحان میں نہیں ڈلے۔ یہاں ابھی پھر چانس ہے، ابھی ظہور نہیں ہوا۔ جب تک ظہور نہیں ہوا، جب تک چانس ہے، لیکن جب ظہور ہو جائے وقت ختم ہو جائے گا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں جب امام آئیں گے تو مولانا دیکھیں گے، ابھی کیا ٹینشن ہے، ابھی زندگی گزارنے جیسے گزر رہی ہے، ٹینشن کی کیا آتا ہے۔ اس وقت ختم ہو جائے گا سب، وقت معلوم۔ بعض جگہوں ہیں توبہ کا دروازہ بند، وہاں پہنچنے کے لیے ابھی سے محنت کرنی ہے، ابھی سے اپنے وجود کو ایسا کرنا ہے کہ ہمیں اس ولایت کی خوشبو آئے۔ وہ جو عاشق ہیں، لیلا مجنوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیلا کے شہر پہنچا۔ کہا لیلا کا گھر کہاں ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا مجنوں۔ تو مجنوں ہو اور ہم سے پوچھ رہے ہو؟ کیسا مجنوں ہے یہ جسے لیلا کا گھر نہیں پتا؟ پہنچ گیا، بہرحال دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہو؟ کہا میں مجنوں۔ کہا ابھی تک میں ہوں؟ پھر کئی عرصے کے بعد آیا، کہا کون؟ کہا تم۔ یعنی یہاں
وجود فنا کرنا پڑتا ہے. یہ فنا ہوگا تو پھر کچھ نظر آئے گا. لیکن جس وجود میں میں ہو، جو خود گم شدہ ہو، وہ کسی اور کو کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ یوسف زہرا کہاں نظر آئے گا؟ کہ جب میں تو اپنے باطن میں دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو پاتا، اپنی خواہشات کو پاتا. عزیزان محترم، جب تک انسان فنا ہونے کی طرف نہ بڑھے، اب ظاہر ہے یہ بدن تو فنا ہونے سے رہا، ابھی اس کو آپ کہاں فنا کریں؟ ہماری گفتگو باطن پر ہے. رشد باطن دیتا ہے، کمال باطن. سامنے تو کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی بھی شخص ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، باطن کیسا ہے؟ ایک شخص تھا جرمنی میں، فلسفی کی بک کے اندر اس کو لکھا گیا، برا نہیں ہے، بہرحال باطن کی گفتگو آئی ہے تو باطن تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس کو بہت شوق تھا روحانیت، اسپرچولیٹی کا. اس کا بھائی کہیں گیا ہوا تھا کسی جگہ، واپس آیا، اس نے دیکھا کہ بڑے کمال پہ پہنچ گیا ہے، اس کے اندر تو فرق آ گیا ہے، اس کی عبادتیں ہیں. تو پوچھا کیسے پہنچے؟ کہتا ہے اس پہنچنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے، اور بغیر مرشد کے آدمی نہیں پہنچ سکتا. تو اس نے بولا کہاں ہوگا؟ یہاں نہیں ملے گا، اس طرف کہیں. تو کہتے ہیں وہ ترکی کی سائڈ پہ کہیں چلا گیا، اسے پتہ چلا تھا کہ فلانی جگہ ہے. اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. اسے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھو، انتظار کرو. شام آئی، کھانا کھلایا، وہیں بیٹھا ہوا ہے. سنا ملنا ہے، کہا بھائی ابھی انتظار کرو. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. کہا کہ میں بڑی دور سے ملنے آیا ہوں. کہا انتظار کرو. کئی دن تک بیٹھا رہا کہ وہ استاد بھی جانتا تھا کہ میں دیکھوں کہ تو صحیح یہ حصول کے لیے آیا ہے یا نہیں. بٹھائے رکھا. 6 مہینے کے بعد اس کے غلام نے کہا کہ فلانی جگہ استاد نے گفتگو کرنی ہے اور تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ پانی کا گلاس پکڑ کے کھڑا ہونا. جب وہ پانی مانگے گفتگو کے درمیان پانی دے دینا. 6 مہینے بعد اس کو ایک موقع ملا کہ میں اس ہستی کو دیکھوں گا اور پانی پکڑوں گا. بڑا خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا. گفتگو کے درمیان میں انہوں نے اشارہ کیا. اس نے گلاس یوں کیا، گلاس ٹلٹ ہو گیا، پانی گرا. جیسے ہی پانی نیچے گرا اس نے دیکھا کہ یہ کہیں بیابان میں پڑا ہوا ہے. باطن میں چلا گیا، دیکھا کہ بیابان ہے. اب پریشان ہے کہ میں کہاں آ گیا. اس نے دیکھا کہیں سڑک جا رہی ہے. ایک جگہ پہنچا تو ایک شہر سا تھا، وہاں اس کو پتہ نہیں ہے. بہرحال ایک دکان والے سے بات کی. اس نے بولا میرے پاس رہو، دھوبی کی دکان تھی، کام کرو، یہیں اوپر جگہ ہے، یہیں سو جایا کرو. بہرحال وہ کرتا رہا، صبح سوتا. اس نے رات کو ایک دن دیکھا کہ کوئی جلوس سا سڑکوں میں نکلا ہے، وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کس طرح ہیں. اسی کے درمیان میں اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑ گئی. بس پڑ گئی تو وہیں پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. صبح اپنے مالک سے کہا. اس نے بولا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہاں کا جو بہت بڑا قاضی ہے وہ اس کی بیٹی ہے، وہاں کہاں ہماری رسائی ہے. کہا نہیں میں تو جاؤں گا. کہا جاؤ. کئی عرصے جاتا رہا. بہرحال تنگ آ کر قاضی نے ایک شرط پر اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دیا. کہا کہ جھوٹ نہیں بولو گے. بس کہا بس جھوٹ. کہا شادی ہو گئی، زندگی گزرنے لگی. ایک دن اپنی فیملی کے پاس ساتھ کسی باغ میں گیا ہوا تھا تو وہاں دیکھا باغ میں سے سیب درخت سے گرا. اس نے اٹھایا اور کھا لیا. تو اس کی زوجہ نے کہا یہ سیب تم نے کس کی اجازت سے کھایا؟ مگر تم اس کے مالک تھے. اس بات پر وہ چلی گئی. کہا تم نے حرام لیا، تم نے پوچھا نہیں کسی سے. بہت محنتیں کی، بہت زبان کی، پھر واپس آئی. کہا یہ اب آخری موقع ہے.
پھر ایک دن کام سے تھکا آ رہا گھر آیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تھکا ہوا تھا، اس نے بولا کہ گھر میں کہ ابھی بولا بھی گھر پہ نہیں ہو، بس یہ بول دیا، دیکھا بیوی نے دوبارہ کپڑے وپڑے باندھے اور کہا کہاں؟ کہا میں نے کہا تھا نا اب جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ گیا، یہ پھر واپس گیا، قاضی نے کہا اب اس کو اٹھا کے شہر سے باہر پھینک۔ اس کے بندوں نے آیا، اس کو اٹھا کے پھینکا، جیسے ہی پھینکا یہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ باطن۔ استاد نے تھوڑی دیر میں اس کے باطن کو دکھا دیا کہ ایک جھوٹ رک نہیں پاتا زندگی میں، اور کمال چاہتے ہو۔ ہم اپنی زندگی میں متوجہ ہو جاتے، کوئی اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ تسبیحیں پکڑ کے بیٹھ جائیں، آپ 40 دن کی چلے کاٹ لیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی، یہ چیک اور بیلنس ہے، یہی باطن کو بنا رہا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالم برزخ الگ جگہ نہیں ہے، یہی ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ جتنا ہم اپنے اس باطن کی تربیت کریں گے اتنا ہی ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ فطرت انسان ہمیشہ، جو چیزیں انسان کی فطرت میں بھوک، انسان کی فطرت میں پیاس، یہ ساری چیز فطرت نہیں، لیکن کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ کون بتائے گا؟ وہ جو خالق ہے۔ انسان ہر چیز کی طرف کھنچے گا۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ خود غرضی ہے، خود پسندی ہے، اقتدار طلبگی ہے، اپنے آپ کو، اس کو قدرت چاہیے، کرسی چاہیے۔ پہلا قتل روئے زمین پر اقتدار کی وجہ سے ہوا۔ حضرت حابیل کو قابیل نے کیوں قتل کیا؟ کیونکہ خدا نے انتخاب کر لیا تھا، اور وہاں شیطان نے ورگلایا۔ پہلا قتل اقتدار پہ، خود پسندی پہ، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ پہلا قتل۔ دفنانا بھی نہیں آتا تھا، کئی عرصے تک اپنے بھائی کے بدن کو لے کر چلتے رہے۔ خدا نے کوے کو بھیجا اور اس نے ایک کو مار کر قبر کھودنا سکھایا۔ یہ فطرت میں ہے، اسے کون ٹیون کرے گا؟ آج ہماری زندگی میں حسد، خود پسندی، ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھ کر سمجھنا، اسی وجہ سے تو آج مشکلات ہیں۔ خود امام کیوں نہیں آتے؟ امام کہاں ہے؟ میں اپنی ذات سے باہر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت یوسف کے بھائی نبی کی اولاد ہے، مگر خود پسندی، اقتدار طلبگی، کیا کیا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ والد حضرت یوسف سے پیار زیادہ کرتے ہیں، وہ خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا ولی ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت قلیل سی رقم کے لیے بیچ دیا۔ کتنے؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ کتنا یہ؟ کہا 20 درہم میں حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ 20 درہم۔ مگر خدا نے اسی یوسف کو عزیز مصر بنا دیا۔ لیکن فطرت یہی ہے، یہی انسان کو تباہ کرتی ہے۔ ولایت کے مقابلے میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ یہی ہے، خود پسندی۔ خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، 7ویں امام موسیٰ کاظم تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد۔ امام تشریف لائے، امام کا بڑا احترام کیا، اپنی جگہ پہ امام کو بٹھایا، اکرام کیا۔ جب امام چلے گئے تو بیٹے نے کہا کہ اگر آپ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں تو آپ ان کو ان کا مقام کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا کہا؟
کہا اگر تم بھی میرے اس مقام کے مقابلے میں آئے تو تمہاری گردن بھی کاٹ دوں گا۔ اقتدار، اسی نے نظام ولایت کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا کیا ہے؟ آج کیا جنگ ہے؟ آج کرسی کی تو جنگ ہے، آج طاقت کی جنگ ہے، پوسٹ کی جنگ ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو، ایک دوسرے کے اوپر برائی کرو، چاہے کرپشن کرو، چاہے چوری کرو، چاہے کچھ بھی کرو۔ آج آپ کے سامنے کیا ہے؟ آج دنیا کے ظاہری سپر پاور کیا چاہتے ہیں؟ دوسرے ملکوں کو دبا کے رکھو، تباہی کی طرف لے کے جاؤ، غلام بنا کے رکھو، ان کے ذہنوں کو غلام بنا دو، ان کے حکمرانوں کو خرید لو تاکہ یہ ان کو رشد ہی نہ۔ کس کی جنگ ہے؟ اقتدار کی جنگ ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے نظام کے مقابلے میں۔ اللہ کا نظام حقانیت، انسانیت کا نظام۔ آج وقت کے امام کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ آج آپ خود سوچیں نا، امام کے مقابلے میں کون سا نظام ہے؟ یہ جو ہم جن ملکوں کو ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دوستیاں بڑھاتے ہیں، کل امام کا ظہور ہوگا، کیا یہ امام کا ساتھ دیں گے؟ تو پھر ہم کیسے جائیں گے امام کے پاس؟ کون لے کے جائے گا ہمیں امام کے پاس؟ کیا ان حالات میں ہم امام کا ساتھ دیں گے؟ ہمارا ملک ساتھ دے گا؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ ساتھ دیں گے؟ آسان نہیں ولایت۔ یہ کربلا ہر سال سن کے گریہ کر کے گھر جانے کی داستان نہیں ہے۔ کربلا اپنے زمانے کے ولی کی نصرت کی داستان ہے۔ کربلا اپنے زمانے کے یزید کو للکارنے کی داستان ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ تو سوچیں، اب سارا تو میں نہیں بتانے ذرا آپ کو کہ کیا کیا کرنا ہے، خود سوچیں۔ جانے محترم، خوب کیوں مشکل ہے؟ اقتدار، خود پسندی۔ جب انسان کو پتا ہو کہ اس نے مرنا ہے، اس کے باطن کا امتحان ہونا ہے، تو اپنے باطن کیا کرے گا؟ صاف کرے گا۔ ہم اس طرف بڑھیں، یہ ظاہری اقتدار کی ڈیزگنیشن سب ختم ہو جائیں گے، مگر اگر یہی سب خدا کے لیے ہیں تو خدا اسے خود بچا کے رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے وجود سے شروع کریں۔ بعض اوقات ہماری انگلیاں دوسروں کی طرف زیادہ ہوتی ہیں لیکن اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ مومن وہی ہے جو دوسروں کی برائیوں کو ایک تو چھپائے، دوسرے کو عیب کو اپنا عیب سمجھے اور اپنے عیب کا محاسبہ کرے۔ ہم کیا ڈیلی اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ سونے سے پہلے چیک کرتے ہیں آج ہم نے اچھے کام کتنے کیے، برے کام کتنے کیے؟ لیکن آج کل ہمیں فرصت نہیں ہوتی، سونے سے پہلے بھی واٹس ایپ پہ، فیس بک، اسٹیٹس سب کو دیکھ کے پھر آنکھوں میں ایسی بند ہو رہی ہوتی ہیں، کھل بھی نہیں رہی ہوتی ہیں، پھر عجز ہو جاتا ہے۔ اور نفس اور روح کا محاسبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے ہاشم عداد، اور ان کے بعض بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد علامہ طباطبائی، حسن الہی طباطبائی، آیت اللہ بہجت، یہ سب بھی آیت اللہ قاضی کے شاگرد ہیں۔ یہ شاگرد جو تھے یہ عالم نہیں تھے، یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے کربلا میں، اور کرامت اتنی تھی کہ لوہے کو ایسے ہی اڑا لیتے تھے۔ استاد نے منع کیا کہ ایسے نہیں کرو، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ کیسے مقام حاصل ہوا؟ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ بڑے کوئی چلے کاٹنے پڑیں گے، پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا۔ مقام کیسے؟ گھر، کیونکہ لوہار تھے، جتنا کماتے تھے ایک باکس رکھا ہوتا، اس میں لکھا ہوتا جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے، آخر میں جو بچتا تھا گھر لے جاتے تھے۔ تھوڑا بہت تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، درمیان میں صحن تھا، اس طرف زوجہ کے گھر والے رہتے تھے۔ اب ان کے ذرا فائنینشلی حالات بہتر تھے، تو جو ان کی زوجہ کی والدہ تھیں
وہ بہت زیادہ انہیں تانے دیتی تھی. ابھی جب بھی گھر جاتے تھے تانے ان کو سننے پڑتے تھے. یہ اپنے استاد کے پاس گئے کہ میں کیا کروں؟ کہا تمہارا امتحان یہی ہے. ہمارے کسی کا چلہ الگ ہے. ایک دن گھر گئے، انہوں نے اتنا ان کو بولا، یہ چھت پہ چلے گئے. انہوں نے اتنا بولا کہ یہ چھت سے اترے اور کربلا میں رہتے تھے. کربلا بڑی نہیں تھی. کربلا سے بھاگے جنگل کی طرف. بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ برابر میں کوئی بھاگ رہا ہے. تو دیکھا نفس تجرد کر گیا، یعنی خود اپنے وجود سے باہر آ گئے، خود کو دیکھ رہے تھے. اور اس نے پھر پرواز کی اور زمین اور آسمان کی حقیقتوں کو دیکھا، اور پھر واپس آئے اور اپنی زوجہ کی والدہ کے پاؤں میں پڑ گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا. کہا جس کے لیے میں نے اتنی ریاضتیں کی تھی وہ نہ ہو سکا، آپ کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچ گیا. ہر شخص کا امتحان وہ آپ روحانیت لے کے گھر جائیں اور گھر میں امتحان ہو جائے. کھانے میں نمک کم ہے، سارا روحانیت بس ایک جملے میں چلی گئی. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا آج ایسے ہی کھا لیتے. امام خمینی کا مشہور واقعہ ہے، ایسے نہیں بنتے خمینی بت شکل، ایسے نہیں بنتے. سوپ زوجہ نے دیا، نمک نہیں تھا، چکھا نمک کم تھا. کہا اگر پانی لا دے. پانی لینے گئی، اتنا وقت تھا، دونوں پیالوں میں سے ایک میں نمک جاتا، اس میں نمک ڈالا کہ ان کو نہ لگے کہ آج نمک کم ہے. عزیزان وضو کرتے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، نلکے کے نیچے ٹاول رکھتے تھے کہ پانی گرنے کی آواز تہجد کے وقت گھر والوں کو ڈسٹرب نہ کرے. میں اٹھتا ہوں تو 2-4 ٹھوکرے مارتا ہوں، نماز پڑھا ہوں، تہجد پڑھا ہوں، تو پڑھتے نہیں تہجد. اللہ ایسے ولی نہیں بنتا. ولی بننا بہت مشکل ہے، لیکن جب بن جائے تو نفس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ صرف نگاہ ڈالتے لوگ بدل جاتے ہیں. آیت الملا کلی حسین ہمدانی اپنے شاگردوں کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں نجف سے کربلا. رستے میں قہوے خانے کی دکانیں ہوتی ہیں، لوگ چائے کے دیکھا اندر لوگ کچھ گنگنا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں. انہوں نے ایک شاگرد کو بولا جاؤ ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو امر بالمعروف کرو. کہا استاد ان کو کون جائے گا، یہ عجیب گنڈے ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ باش ہیں، ان کو کون بولے. ان کا میں خود جاتا ہوں. خود جیسے انٹر ہوئے انہوں نے دیکھا او ہو آج تو مولانا آ گئے. انہوں نے کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو شعر پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں. کہا میں بھی شعر پڑھوں؟ وہاں ہاں آپ بھی پڑھیں. انہوں نے امام علی کے اشعار پڑھنا شروع کیے جو دنیا کی حقیقت کے بارے میں. جیسے ہی پڑھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو اور یہ گریہ کرنے لگ گئے. نفس بلند، باطن پاک ہو تو اپنے وجود سے باہر نکل کر احاطہ پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے باطنوں کو پاک کرنے لگتا ہے. عزیزان محترم یہ تبھی ممکن ہے جب یہ باطن ولایت کے عطر سے معطر ہو. کتنی ولایت پائی جاتی ہے، بغیر ولایت کے نہیں پہنچ سکتا. باقی سب داستانیں، جو اصل حقیقت ہے وہ بغیر ولایت کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسے امام ہے جو دوسری وادی میں لے کے جاتا ہے. عزیزان محترم جوان بیٹھے ہوئے ہیں،
قرآن قصوں کو، ہر قصے کے ہر حصے میں بصیرت ہے، عبرت ہے۔ جب زلیخا پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا تم یوسف کے پیچھے، یوسف نام ہی زیبائی، خوبصورتی، خدا نے سورہ قرآن کا حضرت یوسف کے نام پر بنایا، اور جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر آپ عفت اور پاک دامنی جوان چاہتا ہے سورہ یوسف پڑھا کرے۔ خواتین کے لیے سورہ نور ہے، کہ وہ چاہتی ہیں اگر ان کی پاک دامنی عفت رہے تو سورہ نور پڑھے۔ حضرت یوسف کے لیے زلیخا کو کہا کہ کیا ہے آپ اس کے بھی؟ اس نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے یوسف کو بلاؤں گی، انار اور چاقو، جیسے ہی یوسف کو دیکھنا انار کاٹ دینا۔ جب انہوں نے اس جمال الہی کو دیکھا، گو کہ نیتیں صاف نہیں تھیں، مگر کیونکہ جمال الہی تھا، انگلیاں کٹ گئیں، پتہ نہیں چلا۔ جمال الہی کو دیکھتے ہوئے معصوم سے پوچھا یہ جو کربلا میں گردنیں کٹ رہی تھیں کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ نہیں، وہ یوسف زہرا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حسین کا جمال، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، جو حسین کو دیکھ رہا ہو اس کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، انہیں احساس نہیں ہوا۔ ظالم خود ولایت یہ جتنی بڑھتی جائے گی اتنا انسان اس دنیا کے محور کو توڑتا ہوا نکل جائے گا۔ کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی، ہر چیز عالم امکان میں موجود ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے امام آپ کی نصرت کرتے چلے جائیں۔ یہ بہرحال آپ سب نے ماشاءاللہ اچھا کیا۔ ابھی بہرحال وہ حوض حسین کی بلڈ کیمپین بھی چل رہی ہے، بہرحال تھوڑا بہت خون نکال لینا چاہیے۔ اگر آپ جانے سے پہلے کچھ اور دے دیں تو ہمارے نمبرز جو ہم نے انٹرنیشنل کوشش کی ہوئی ہے کہ 50,000 انٹرنیشنل ہوں، وہ امام حسین کے نام پر۔ ایسے تو لوگ خون بہت دیتے ہیں، لیکن ہم ایک خون کی بوتل 3 جانیں بچاتی ہے، تو یہ حسین جو روحوں کو بچاتا ہے یہ آج جانوں کو بھی بچا رہا ہے۔ تو کوشش کریں گے بہرحال دیں۔ باقی بہرحال سیلاب زدگان اور سب کے لیے ماشاءاللہ آپ نے کیا۔ آج بھی ان کے بھی کیمپ ہیں، انجمن جارن ساران والوں کے بھی کیمپ ہیں، یہاں پہ بھی ہر جگہ اسلام آباد لگے ہوئے ہیں۔ جو بہرحال آپ کر سکتے ہیں کریں۔ شخص آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے کہ واقعہ کہ ایک شخص مشہد مقدس گیا اور ذریعہ مطہر امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دیکھا کہ ایک شخص ذریعے کے برابر میں بہت رو رہا ہے، بہت گریے کر رہا ہے۔ دوسرے دن پھر گئے زیارت کرنے، دیکھا پھر رو رہا ہے۔ اس کے پاس گئے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل، اتنا گریا اتنا، تو کہا نہیں تم جاؤ چھوڑو، تم اپنا کام کرو۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا، بہت اصرار کیا۔ کافی پرانی بات آیت اللہ شمس الدین نے بیان کی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بچے جنگ ونگ جو تھی اس میں شہید ہو گئے، بیٹیاں ہیں، میں ہوں، میری زوجہ ہے، ایک زیر زمین چھوڑے سے گھر میں رہتے ہیں، لیکن بہت عرصے سے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہے، اور مالک مکان نے بھی کہہ دیا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ تو میں یہاں امام سے متصل ہوا ہوں اور پناہ لی ہوئی ہے کہ امام میری مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس زمانے کی جو کرنسی تھی تومان میں کچھ تھی، تو میں نے اس وقت اس کو 7,000 تومان جو تھے وہ اس کو دے دی، اور اچھی بڑی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے، دے دی میں نے۔
اس وقت گاڑی جو تھی وہ 30,000 تومان کی آتی تھی. آپ سمجھ لیں کہ 30,000 تومان کی اگر گاڑی آتی تھی تو 7,000 تومان انہوں نے ان کو دے دی. ان کے پاس 300 تومان خالی تھے کہ میں نے ہوٹل اور واپسی کا کرایہ رکھا. یہ دیکھ کر میں واپس آیا. جب میں واپس آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی مٹھائی یا کچھ لے کے جاتا. تو مجھے بڑا ہوا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں. تو میں اپنے جہاں میں کام کرتا تھا وہاں جیسے ہی میں کام کرنے گیا تو وہاں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے کو 15,000 تومان دیے. تو کہا یہ کیسے؟ کہا وہ کافی عرصے پہلے میں نے تم سے ادھار لے کر مجھے تو یاد بھی نہیں تھا مجھے دے گیا. تو میں نے کچھ سوغات لی اور گھر آ گیا, بچوں کو دیا. تھوڑی دیر میں دیکھا میرا ایک رشتہ دار آیا, کہا کہ میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ شریک ہو. تو میں کہا دیکھو میں کوئی تجارت نہیں, میں تو دوسرے کام کرتا ہوں, پڑھائی لکھائی والے یہ وہ. کہا مسئلہ نہیں ہے, تم اپنے کچھ پیسے دو. کہا پیسے دیے, اس سے ٹھیک ٹھاک منافع ہوا. ایسے میں پھر میرا ایک اور دوست آ گیا, کہا میں بھی تجارت کرنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں تم تھوڑے سے میرے ساتھ شریک ہو. ہونے لگ گیا. اب میرے پورے خاندان میں یہ پتہ چل گیا کہ جو میرے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ منافع کماتا ہے. تو ایک دن میرا ایک دوست آیا, اس نے بولا کہ ہمیں تمہارا پیسہ بھی نہیں چاہیے, صرف نام چاہیے اور آدھا منافع تمہارا. کہتا دیکھتے ہی دیکھتے اس زمانے میں 140 ملین میرے پاس ہو گئے. اتنا. پھر ایک دن بھرا میری کو زمین تھی, میں نے کہا اس کو میں اپنے نام کراتا ہوں. تو میں جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس طرح شہر کے, وہاں گیا. 1 سال میں کام ہوتا تھا اس زمانے میں. جیسے میں وہاں گیا تو مجھے ایک شخص ملا, کہتے زمین نام کرانے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا مجھے دے دو, 4-5 دن میں آنا, تمہارا کام ہو جائے گا. کہہ رہے تو سال میں ہوتا ہے. کہہ رہے ہو جائے گا. تو میں نے بھی نہ پوچھا اس سے کون ہے, میں نے نمبر دیا. اور مجھے بعد میں خیال آیا کہ مجھے پوچھنا تو چاہیے تھا. خیر میں نے صبر کیا. ایک دن اوپر ہو گیا, میں پریشان ہوا, لیکن اس کو 7ویں دن فون آیا. کہا معذرت چاہتا ہوں, ایک دن تاخیر ہو گئی, آئیں اور اپنی فائل لے جائیں, آپ کا کام ہو گیا. اب میں پریشان. میں اس کے بعد کیا, میں نے کہا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں, تم نے میرا کام کیا. کہا چھوڑو تمہیں اس سے کیا, تمہارا کام ہو گیا نا, تم گھر جاؤ. کہہ رہے نہیں مجھے بتاؤ. کہتا ہے جس دن تم مجھے ملے اس سے پچھلی رات میں نے خواب میں امام رضا کو دیکھا. صلی اللہ علیہ. میں نے امام رضا کو دیکھا. امام رضا خدمت, مولا میں آپ کی کوئی کام کر سکتا ہوں, میں شہرداری میں کام کرتا ہوں. مولا نے کہا مجھے تو کوئی تمہاری شہرداری سے کام نہیں, ہاں ایک شخص آئے گا اتنے بجے اس وقت, اس کا کام کر دینا. کہا اس نے ہماری آبرو کو خریدا ہے. یعنی شخص نے امام رضا کی خدمت میں پناہ لی تھی. اس نے کہا کہ عزیزان محترم, آج اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں حسین کے صدقے, تو امام حسین آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا. وہ کسی کا کچھ نہیں رکھتے. ان کی خدمت میں ایک قدم اٹھ جائے وہ بھی لوٹا دیتے ہیں. ان کے لیے ذرا سا کچھ دے دو تو اس کے بدلے میں بھی بہت کچھ کر دیتے ہیں. یہ تو ہم خود گھرے ہوئے ہیں. اس ولایت کی خوشبو نے ابھی تک ہمارے وجود کو معطر کیا. ہم دنیا کی خوشبوئیں لگا کر خوش ہوتے ہیں کہ بدن سے خوشبو آ جائے. عزیزان محترم, بدن سے اچھی بات ہے, خوشبو آنی چاہیے, لیکن اصل خوشبو باطن کی ہے. اور اس باطن کی خوشبو کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو خود باطن میں ہوں. اولیاء خدا باطن کو دیکھتے ہیں. اللہ کا ولی باطن کو دیکھتا ہے. عزیزان محترم, آپ بیٹا کو مسئلہ نہیں ہے, آپ میری طرف متوجہ ہو, ادھر دیکھیں آپ. اللہ صلی اللہ محمد. اور آپ زور سے صلوات پڑھتے ہیں, آپ زور سے پڑھیں. آپ کی کا صلوات ہو سکتا ہے پوری مجلس میں قبول ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والا. صلی اللہ محمد. بچوں کو کچھ نہیں کہا کریں,
یہ بچے سرمایہ ہے، یہ ان کے ماں باپ کا تربیت ہے کہ یہ آج آگے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو بہت کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن ان کا باطن پاک ہے، اور یہی نفس سے پاک کل ان کو اور ان کے والدین کو بچائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تربیت دیا کرے کہ مجلس حسین میں شرکت کرو۔ آج کل کے والدین ماڈرن ہو گئے ہیں، بچوں کو گھر چھوڑ دو، ادھر چھوڑ دو۔ کہاں چھوڑ رہے ہیں بچوں کو؟ حسین کے پاس لے کر آئے۔ حسین اپنے بچوں کو لے کے کربلا آیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو آرام کے لیے گھر چھوڑ آئے۔ یہ یہیں سے تو اٹھ کر امام زمانہ کے پاس جائیں گے۔ اگر ان کے اندر یہ شدت عزاداری نہیں ہوئی، یہ عشق عزاداری نہیں ہوئی، تو یہ کیسے امام زمانہ کے پاس جائیں گے؟ ہماری غلطی ہے۔ لیکن سلام ہو، جانے تو میں ایک ایسے ملک گیا جہاں بچوں کو اردو نہیں آتی تھی، واللہ اردو نہیں آتی تھی، یا فرینچ تھی یا پھر ان کو گجراتی آتی تھی، اردو بس تھوڑا بہت کہیں آ گیا، لیکن اتنا ادب تھا ان بچوں میں، سب آگے بیٹھتے تھے، اور یہی ان کی ماں باپ کی تربیت تھی کہ مجلس کا تقدس رہے۔ یہی تو ہے، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا ہے؟ یہ ماں باپ بچپن میں لے کے پکڑ کے لے کے جاتے تھے، چلو مجلس میں عزاداری۔ ماں ہماری خدا ان کو جنت نصیب فرمائے، ہمیں پکڑ کر ایک مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس، چوتھی مجلس چلائے جا رہی ہے، لے کے جائے جا رہی ہے، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر۔ بیٹا ٹی وی نہیں کھولنا، یہ نہ چلے۔ کالے کپڑے بھی ہمارے یہاں مجھے یاد ہے ڈھائے ہوتے تھے، خریدے نہیں جاتے تھے، کپڑوں کو رنگ کر ہم پہنتے تھے۔ عشق یہ تھا، اب تو سب کمرشل ہو گیا ہے۔ اس حالت میں کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا سوائے حسین کے۔ شخص خادم ہے حرم مولا کا، اور جگہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ رات کو خواب میں خود سید الشہداء تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام کتنا رحمت الواسع حسین ابن علی۔ اللہ کی جو رحمت بٹ رہی ہے وہ حسین کے ذریعے سے بٹ رہی ہے۔ کیا ہے؟ رات کو خواب میں کہا کل فلانے قبیلے کا سردار، اس کا جنازہ آئے گا، اس کو دفنانے کی جگہ نہیں دینا قبر حرم میں، وہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اب اس نے دیکھا، اٹھا، یہ تو اتنا طاقتور قبیلہ ہے عرب کا، میں کیا کروں؟ شہر سے باہر چلا گیا۔ رات کو دیر سے آیا تو دیکھا کہ وہ قبیلے والے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، تم کہاں ہو؟ ہمارے سردار کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور تم؟ گھر دیکھا تلواریں لے کر آ گئے۔ کہا کہ ابھی بیچارہ ڈر گیا۔ اب اس نے بولا کہ اب کیا کرے؟ اس نے بولا چلو کل دفنا دے دیں، میں رات کو نکال لوں گا، دوسرے دن دفنا کے میں کہیں اور رکھاؤں گا اس کو۔ انہوں نے دفنا دیا، ڈر گیا بیچارہ، کیا کرتا؟ امام خواب میں آئے، تو میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ مولا میں کیا کرتا، میری جان کو خطرہ تھا، میرا پلان یہی ہے کہ میں رات کو اس کو نکال کے کہیں اور دفناؤں گا۔ کہا نہیں خبردار، اب یہ کام نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ہمارے پاس پناہ لے لی ہے، اس نے ہمارے پاس پناہ لے لی ہے۔ حسین جسے رکھ لے اسے کیا غم ہے؟ حسین جسے کچھ دے دے اسے دنیا کیا دے سکتی ہے؟ جانے محترم، حسین کی بارگاہ میں آئے، یہ کریم ابن کریم ہے، یہ سیدہ کا فرزند ہے، جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا۔ اللہ خدا اجر دے آپ احترام کرنے پر۔ اللہ حضرت سلیمان گزر رہے ہیں، دیکھا بی بی کے ایک ہاتھ میں حسین ہے، ایک ہاتھ سے چکیاں پیس رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا بی بی مجھے کوئی ایک کام مجھے دے دے۔
میں کر دیتا ہوں یا حسین دے دے یا میں چکیاں پیچھے. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے سیدہ کے. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. ہاتھوں میں چھالے، ایسے حسین کو پالا ہے. اللہ. اسی حالت میں عزاداران محترم، حاج مرزوق عراق میں بڑی عزاداری کو قائم کرنے میں بڑا کردار تھا. مرثیہ خان، بڑے لوگوں نے کہا تہران چلے جاؤ تہران میں جا کر عزاداری کو قائم کرو. نہیں جاتا تھا. خواب میں امام حسین کو دیکھا، کہا حاج مرزوق جاؤ اور وہاں پہ بھی عزاداری کو برپا کرو. خاص قسم کی عزاداری تھی. آ گیا اپنے آخری زندگی کے لمحات میں، بیمار ہے. حسین یکتا بہت بڑا راوی ہے، کہتا ہے میں ان کی خدمت میں پہنچا تو مجھے انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے مجھے شدید بخار تھا اور بخار کی وجہ سے گلا خشک ہو گیا. میری 3 بیٹیاں تھیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ. میں نے پہلے پیاس لگی، گلا خشک ہوا، میں نے اپنی بیٹی راضیہ کو آواز دی، راضیہ. میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش چادر میں جاہ و جلال کے ساتھ ایک بی بی تشریف لائی. میں نے کہا مرضیہ. بی بی چند قدم اور آگے بڑھی. میں نے کہا بیٹی فاطمہ. بی بی نے کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں، پیاس لگی ہے. کہا بی بی میں جانتا ہوں مگر مجھے ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی مانگوں. بی بی نے کہا حاج مرزوق ساری زندگی میرے بیٹے کی نوکری کی ہے، یہ لو پانی. پانی دیا. حاج مرزوق نے پانی پیا. بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ کہا بی بی بیماری کی وجہ سے طبیبوں نے منع کیا ہے، لیکن آپ حکم کریں کون سے مصائب پڑھوں؟ واہ سیدہ. بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. اللہ. خدا سلامت، خدا بے اولادوں کو اولاد دے، خدا اولاد نرینہ مانگنے والوں کو اولاد دے، خدا بیمار بچوں کو شفا دے. عزاداروں 6 ماہ کا بچہ حاج مرزوق عزاداران محترم. روز عاشور جب سب بکھر گیا، گلشن زہرا کے پھول اجڑ گئے، تنہا چکیاں پیسنے والی کمائی باقی رہ گئی. تلوار کو لگایا زمین پر، دائیں بائیں دیکھا، اینا اینا مسلم، اینا اینا حبیب ابن مظاہر. کہاں ہو علی اکبر؟ حسین تنہا. حل من ناصر کی صدا. خیموں میں کوہرام مچا. امام خیموں میں پلٹے. کہا میں بھی زندہ ہوں. کہا جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا یہ بچہ کسی آغوش آرام نہیں لیتا. امام نے کہا علی اصغر کو مجھے دے دو. باپ کی آغوش میں آیا، علی اصغر خاموش ہو گیا. علی اصغر بھی جانتا ہے یہی میری آخری آغوش ہے. عزاداران محترم، امتحان آسان نہیں ہے. یہ تو بی بی رباب جانتی ہیں 6 ماہ کا بچہ کیا ہوتا ہے. آپ کبھی کوشش کریں آپ کو اللہ بچہ بیٹا دے، اور خدا امام کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے. امام نے بچے کو اپنی آبا میں لپیٹا، اونچائی پہ کھڑے ہوئے اور اس قوم سے کہا کہ
مجھے اگر تم پانی نہیں دیتے، اس کو تو پانی دے دو۔ گریا کرنے لگے، حضرت حرام گریا ہو گیا، لیکن حرملہ کے تیر نے علی اصغر کو نہر کیا۔ بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تیر لگنے پر ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ اپنے بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ وقت کے امام نے کیا فرمایا؟ میرا سلام ہو اس شیرخوار بچے پر کہ جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ اللہ عزیزاران محترم، یہ وہ بچہ ہے جسے چند دفعہ شہید کیا گیا۔ مصائب آپ نے سنے ہیں، بس آپ سے التماس ہے۔ ایک دفعہ تیر لگا خیموں کے پیچھے، امام نے اسے سلا دیا۔ روز عاشور گزر گئی، رات کو انہوں نے نیزے پکڑے، گھونپنا شروع کیے۔ یہ رباب کا لال کسی ایک نیزے میں آ گیا۔ دوسری شہادت، تیسری شہادت میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ یہ ننھی سی گردن